اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي بارك وسلم وسلم. قرآن مجید فرقان ہمیں سورہ شورى کی آیت مبارکہ پڑھ گئی 25ویں پارے میں. رب کریم و عظیم اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اور جس چیز میں تمہارا کچھ بھی اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف رجوع کرو. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب. یہی اللہ حاکم ہے جو میرا رب ہے، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یہ ذہن میں پختہ یقین ہونا چاہیے. فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا. اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے اور مویشیوں سے جوڑے بنائے. وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے. شادی ہوئی میاں بیوی 4 بچے ہوئے 2 بچے ہوئے 8 بچے ہوئے پھیلاتا ہے. پھر ان کے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے یہ ضرورکم فی، اس کی کوئی چیز نہیں ہے جو کام کرتا ہے. تو یہ جو کچھ کرتا ہے آسمانوں کو پیدا کے زمینوں کو پیدا کے جوڑے بڑے ہیں تمہارے اور پھر تمہیں اس میں پھیلاتا ہے. اس کام کی کوئی اور مثال ہو نہیں سکتی، نہ کوئی کر سکتا ہے. مجھ سے کوئی چیز نہیں. وہ ہر بات کو سننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. عزیزان محترم، اس سے قبل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. ایک گروہ اگر اللہ چاہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو گروہوں کو ایک بنا دیتا. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت داخل کرتا ہے اور ظالم کو نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی مددگار. لیکن تمہاری سرکشی کی وجہ سے تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ اللہ نے اپنے حبیب کو پیغام دیا کہ مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ کسی معاملے میں بحث نہیں کرنی چاہیے. کسی معاملے میں بھی کافروں کے ساتھ، ان کے ساتھ جس چیز میں بھی اختلاف ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کا فیصلہ اللہ کی ذات میں چھوڑے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن اہل حق کو جزا دے گا اور اہل باطل کو سزا دے گا. صاف اللہ نے کہا جب تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو، کوئی پیغام نبی کو دیا اور نبی کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا، یعنی ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ جب کسی چیز میں آپ کا اختلاف ہو
جس کے علم اور اس کی حقیقت کو رسائی کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں. بعض ایسی باتیں کرتے ہیں اس بار مشکل کہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں. آپ کی طرف دسترس وہاں تک نہیں ہو پاتی. تو اس چیز کے فیصلے کو اللہ نے کہا تم اللہ کے پر چھوڑ دو. جیسے روح کی حقیقت کو جاننے کا مسلمانوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں. قرآن مجید میں ہے وہ اس علم کا روح اور روح میں یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. آپ کہیے کہ روح میرے رب کے عمل کو. آیت میں اللہ نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ مسلمانوں سے یہ فرمائیں کہ جب تمہارا کسی معاملے میں کفار سے اختلاف ہو تو ان سے بحث بھی کرو اور اس معاملے کو اللہ کو چھوڑ دو. بحث کرو گے تو مشکل ہوگی. عام مسلمانوں کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ان کو اس کا شرعی حکم معلوم نہ ہو تو وہ خود اپنی عقل سے اس حکومت پر باشا کرے جواب کہ میری سمجھ نہیں آتا ہے میں اس کو یوں سمجھتا ہوں. نہیں، بلکہ اہل علم اور دارالفتہ سے علماء سے اس کا حل دریافت کرے اپنے پاس سے لے. وہ جو کہیں گے سند ہوگی اور اگر اس کو کوئی جھول یا غلطی ہوگی تو وہ اللہ کو یہاں پکڑا. قرآن مجید میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے اس کو دریافت کرو. مگر ہم وہاں نہیں جاتے. شرمندگی ہوتی ہے. ارے میاں علم حاصل کرنے میں کہیں شرمندگی کا پہلو ہوتا ہے. گٹ پٹ میں ساری اسکولوں میں چلے جاتے ہو یونیورسٹی میں وہاں شرمندگی نہیں ہوتی کہ اپنی زبان بھی تو نہیں بول پاتے. ایسے ممالک ہیں دنیا میں جو صرف اپنی زبان میں لکھتے ہیں اپنی زبان میں پڑھتے ہیں نہیں کرتے بات. بہت سے ممالک ہیں جو جانتا بھی اور گیا بھی. ہمارے یہاں یہ ہے کہ لازمی زبان وہی ہے. میں دورے پہ جاؤں گا اگر کہیں ملکوں میں تو میں ان سے انگریزی زبان میں بات کروں. بھائی تم اردو میں کیوں نہیں کرتے؟ ارے اسے آتی نہیں آتی. دکھاؤ انٹرپریٹر جو آپ کے الفاظوں کو ترجمہ کرے انہیں بتائیں. جب آپ اپنی زبان چھوڑ دیں گے تو یقین مانیے آپ سب کچھ چھوڑ دیں. زبان کے ساتھ سب چلا جاتا ہے. کیونکہ عقل کے ساتھ وہم و خیال کی آمیزش اور آویزش ہے اور شیطان جو ہے انسان کی عقل میں شبہات ڈالتا ہے. اور توحید میں اگر معمولی سا بھی شائبہ پڑ جائے انسان محترم تو انسان کا دین اور ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. بد مذہب اور گمراہ فرقے اسی طرح وجود میں آئے ہیں. یہ پہلے دن سے اللہ نے پیدا کیا تھا. یہ اس طریقے سے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی محض اپنی رائے اور سوچ سے نئے نئے نظریات اپنا لیے اور دین میں طرح طرح کی بدعات نکالی. اور آج کے زمانے میں پھر میں معذرت اور معافی کا پاسدار ہوں. کیا کروں؟ میں جو سمجھتا ہوں اتفاق سے لکھا بھی وہی ہے کہ آج کل لوگوں نے اپنی رائے اور سوچ سے نئے نظریات اپنائے اور دین میں طرح طرح کی بدعات دکھائی. اور اس زمانے میں بعض جاہل بالکل جاہل اور نقلی قسم کے پیروں نے اپنی وجہ اور اپنا تشخص قائم کرنے کے لیے مخصوص وجہ کو دین میں لازم ضرور قرار دیا.
کو ساخت و طریقوں کو رواج دے دیا ہے. بعض مباحات اور مستحبات کے ساتھ فرض اور واجب کا معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ. اور آج کل ان جوہلا کا غلبہ ان کی طاقت کے سامنے اہل حق بہت کمزور دکھائی دے، کیونکہ وہ شدت پسند ہے، لڑنے مرنے کو تیار ہے، جو اللہ نے منع کیا. مسلمان کو مسلمان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. لیکن اللہ نے کہا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والے عبرت حاصل کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعتبار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اعتبار کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی نظیر کی طرف لوٹانا. یعنی جو حکم اصل شے کے لیے ثابت ہوگا وہی حکم اس کی نظیر کے لیے ثابت ہوگا. اور اس آیت میں مسلمانوں کو عبرت پکڑنے کا، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کام کے سبب کفار اہل کتاب پر عذاب نازل ہوا ہے تو وہ کام نہ کرنا. اور ہم وہ سب کام بڑی دل جمعی سے کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو ان کے برابر کیسے بیٹھیں گے، وہ ہمیں اچھا کیسے سمجھیں گے. اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا. اور یہی قیاس ہے کہ عزت کے اشتراک کے اوپر وجہ سے حکم مشترک ہو. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا سیدی یا رسول اللہ، میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، اس پر 2 ماہ کے روزے پر. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تمہاری بہن پر قرض ہوتا تو کیا تم اس کو ادا کرتی؟ کہا جی ہاں بالکل کرتی. آپ نے فرمایا تو اللہ کا ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے. وہ تو دنیا کا معاملہ تھا، یہ اللہ کا معاملہ ہے، تو تم اس کے روزے رکھ سکتی ہو ادا. تو ہمیں اس میں اس کتاب کو نہیں دیکھتے، اس کو سمجھتے نہیں، اسی لیے ہم نقصان میں رہتے ہیں. عبدالرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ ایک دن لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سوال کیے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ایک زمانہ تھا کہ ہم بالکل فیصلہ نہیں کرتے تھے اور ہم اس مقام پر پائے ہوئے. پھر اللہ نے ہمارے لیے وہ چیز مقدر کر دی جو تم دیکھ رہے ہو. سو آج کے بعد جس وقت کو فیصلہ کرنا پڑے وہ کتاب اللہ کی کتاب فیصلہ کرے. پھر اگر کوئی مسئلہ ایسا مسئلہ پیش ہو جس کا حل آپ اس میں تلاش نہ کر پائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرے، سیرت مبارکہ. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو کہ اس کا حل نہ کتاب اللہ میں ہمیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں کہیں مل رہا ہے، تو جس طرح صالحین نے اس کا فیصلہ کیا اس کے مطابق فیصلہ کرے. اور اگر کوئی ایسا عمل درپیش ہو جس کا حل نہ کتاب اللہ میں ہو، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا ہو، نہ صالحین نے اس کا فیصلہ کیا ہو، تو پھر وہ اپنی رائے سے اجتہاد کرے اور یہ نہ کہے کہ میں ڈرتا ہوں اور میں خوف زدہ ہوں. یہاں سے ہمارے فقیہ امام الفقیہ امام ابو حنیفہ اور نعمان بن ثابت کے جو مروجہ قوانین ہیں وہ یہاں سے پتہ چلتے ہیں. بہت سی چیزیں جیسے
یہ کہا ہے کہ اپنے پاس سے فیصلہ نہ کریں، اور اگر آپ کو شک ہو کسی چیز میں تو اس کو چھوڑ کر غیر مشکوک کو اختیار جو اس میں شک نہ ہو، وہی ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جو پہلو ہے، خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپس میں کوئی آپ کی بحث ہو جائے، تکرار ہو جائے، ناراضگی کا اظہار ایک دوسرے سے ہونے لگے، تو اس کا فیصلہ اللہ کے کر دو اور آپ خاموش ہو، یا پھر یہ جو میں نے بتایا اس طرح آپ اس کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امر ربی کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے